الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المكاتبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور مولا کل دانائے سبل ختم الرسول تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سبحان اللہ جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار تقریب سعید جامعہ غوثیہ نوریہ کے اندر بزم نوریہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ سال کا آج تعلیمی تقریباً آخری دن ہے اور اس کے بعد ہفتے والے دن سے تنظیم المدارس کے امتحانات جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں، تو اسی حوالے سے آج کا یہ رزلٹ کی تقریب بھی ہے۔ ابھی رزلٹ آپ کا اناؤنس کیا جائے گا۔ ابھی جن بچوں نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کے نام بھی یہاں پہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ پاک حفیظ صاحب اناؤنس کریں گے۔ جامعہ کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ محمد ندیم عارف نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، جملہ اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے، اور اس سے قبل آپ حضرات نے کچھ نصیحتیں اساتذہ کرام سے سماعت فرمائی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے طلباء کو۔ اور آگے تنظیم کا امتحان ہے تو اس میں بھی آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو محنت کریں، پڑھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرأ مقبوض والعلم سينقبض۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سیکھو اور اس کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ فرائض سے مراد علم الفرائض، علم الکلام ہے، علم الفرائض جو میراث کا ہے، وراثت، یہ سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ اور آگے فرمایا تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ فإني امرؤ مقبوض، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ان قریب میرا وصال ہو جائے گا، والعلم سینقبض، اور فرمایا کہ علم بھی جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی مقبوض ہو جائے گا، علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور فتنے اس قدر شدید ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی یختلف اسنان فی فریدۃ، فرمایا یہ ایک ایسا زمانہ اور دور بھی آ جائے گا کہ دو لوگ اختلاف کریں گے ایک فریضہ میں، لا یجدان احدا یفصل بینہما، تو وہ اپنے درمیان میں کسی تیسرے ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان اس فرض کا فیصلہ کر دے، یعنی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا ان میں کہ جو ان کے درمیان اس ایک فریضے میں وہ فیصلہ کر دے کہ شرعی طریقہ کیا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ علم المیراث یعنی وراثت کا جو علم ہے، یعنی دو وارث اگر میراث میں جھگڑا کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یار میراث میرا حصہ کتنا ہے یا فلاں کا حصہ کتنا بنتا ہے، تو ان میں علماء نہیں رہیں گے۔ جب کوئی عالم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان میں فیصلہ کر کے یہ بات بتا دے کہ تیرا حصہ اتنا بنتا ہے، تیرا اتنا بنتا ہے۔
یہ ہے علم. علم اٹھا لیا جائے گا. ہاں جی علماء اٹھ جائیں گے اور پیچھے لوگ نہیں پڑھیں گے, محنت نہیں کریں گے. ہاں جی یہ دور بالکل قیامت کی طرف جا رہا ہے. آپ تمام دینی مدارس کی کیفیت اور حالت کو دیکھیں کہ بچوں میں کیوں شوق اور ذوق نہیں ہے, کیوں نہیں پڑھتے, کیا وجہ ہے, کیا پریشانی ہے. حالانکہ پہلے سے زیادہ بچوں کو سہولیات مل رہی ہیں. یعنی یہاں پڑھنے پڑھانے کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں ہے. وہ جو بزرگ تھے نا پہلے, وہ روٹیاں مانگتے تھے گھروں میں جا کر. میں صحیح کہہ رہا ہوں. دوران طالب علمی آپ ان کو دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے بیٹھ کے, اور جو روکھے سوکھے ٹکڑے ملتے تھے وہی کھا کر وہ علم دین پڑھتے تھے, محنت کرتے تھے. ہاں جی تیل لے آتے تھے, تیل دیے جلا کر اس پر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے علماء. وقت کے بڑے بڑے جو ہے وہ جید علماء بنے. ہاں جی کوئی حضرت محدث اعظم پاکستان بنا تو کوئی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بنا. ایسے تو نہیں نا بنتا, محنت کرنے سے بنتا ہے. علم کی تکرار, علم تکرار کا نام ہے, بار بار رپیٹ کرنا, اس کو پڑھنا, اس چیز کا نام علم ہے. آپ لوگ سمجھتے بھی آپ چلو ٹھیک ہے جی پوزیشن پہ آئی جانی ہے یا پاس تو ہم نے ہو ہی جانا ہے, یا ہم نے ویسی زبردستی اپنی طرف سے ویسی نمبر دے دیں, چلو 50 دے دیے, 100 دے دیے, 60 دے دیے. باقی جو ہے نا وہ حالت نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, حالت نہیں ہے. بچے بالکل سیریس نہیں ہے, پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ محنت کرو یار, محنت کرو, آپ پڑھو. یہی میری نصیحت ہے کہ اس وقت صورتحال یہاں بھی اور باقی بھی مدارس کے اندر یہی ہے کہ دینی طلباء نہیں پڑھتے. اس کے مقابلے میں آپ دنیاوی تعلیم, وہ روزگار کے لیے ہے نا, دنیا کے لیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا من ارباب العلم, پوچھا کہ بتائیں علم والے کون ہیں. تو حضرت کعب الاحبار نے فرمایا, یہ تورات کے بھی بہت بڑے عالم تھے حضرت کعب الاحبار. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, بڑے عظیم صحابی رسول. تو ان سے یہ پوچھا کرتے تھے, حضرت فاروق اعظم بھی ان سے پوچھتے تھے کوئی بات ہے یہ پہلی کتابوں میں کیا ہے, یا ہماری دین کے حوالے سے بھی. تو حضرت کعب الاحبار سے پوچھا علم والے کون ہیں. آپ نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون, علم والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, یعنی ان کے پاس علم ہے اس پر. تو پھر دوسرا سوال کیا کہ جی یہ بتائیں کہ علم کو کون سی چیز ختم کر دیتی ہے. علم کو فما اخرج العلم من قلوب العلماء, علماء کے دلوں سے کون سی چیز علم کو نکال دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. قال الطمع, فرمایا لالچ, طمع, دنیا کا حرص. جی کہ دنیا کی خاطر بات اس کو, یعنی یہی ہو کہ بس یہاں سے میں نے پیسے بٹورنے, وہاں سے بٹورنے, وہاں سے کٹھے کرنے. دنیا کی جو طمع اور لالچ ہے نا, یہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو جو ہے وہ نکال دیتی ہے. آج یہی دور ہے. آپ دیکھیں کہ علماء کا بھی تعلق بہت کم کتابوں کے ساتھ رہ گیا. کتابوں کا مطالعہ کریں, احادیث کو زبانی یاد کریں یا پڑھیں ان کو, اور ان میں تحقیق کریں, اس میں تھوڑی ریسرچ کریں, اس حوالے سے نہیں. اب بس موبائل ہی ہے, موبائل سے سارا کچھ نکالنا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے تو گوگل کو سرچ کر لو, کوئی مسئلہ ہے تو جناب گوگل. ہاں جی وہ سب سے بڑا مفتی اس ٹائم گوگل بادشاہ ہے ہمارا. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر, ہاں جی نورانی گائیڈ, تو آپ جو ہے وہ محنت کریں, کوشش کریں یہ. اور جب جائیں گھروں میں تو وہاں پہ آپ نے جا کر نماز بھی پڑھنی ہے. اپنا حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اپنے شاگردوں کو جو آپ نصیحتیں کرتے تھے نا فراغت کے بعد, جب وہ فارغ ہو کے جاتے تو آپ انہیں نصیحت کرتے. ان میں ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ اپنے کردار کو بے داغ رکھنا ہے, تاکہ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے یار یہ دینی مدرسے کا طالب علم پڑھ کے آیا لاہور سے, ہاں جی, اور یہاں جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, یہاں جو ہے وہ گولیاں کھیل رہا ہے, گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, اور ننگے سے پھر رہا ہے, نہ کوئی لباس, نہ کوئی چال ڈھال, نہ اٹھنا پھرنا کردار. یعنی کہ یہ بالکل منفرد ہونا چاہیے آپ کا انداز. ہاں جی آپ کو جیسے ابھی استاد صاحب فرما رہے تھے نا مولانا شاہد صاحب کہ آپ جائیں گے تو آپ ہی اشتہار ہے جامعہ کا بھی, دین کا بھی, اسلام کا بھی. آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہنا کہ یار یہ دیکھو
یہ دین کا طالب علم ہے، یہ کس ادارے میں پڑھتا ہے، کہاں، ہم نے بھی بچہ بھیجنا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی وہاں جا کر پڑھے۔ بس یہی نصیحتیں۔ آخر میں معراج شریف علی حضرت مولا کائنات کا بھی آج دن ہے، تو حضرت مولا علی پاک کو بھی سب سے زیادہ جو شرف ہے، جو فضیلت کی بات ہے، وہ علم ہے۔ مولانا شاہد صاحب نے جو حدیث پڑھی وہ جامع ترمذی کی ہے، انا مدینہ العلم وعلی بابها، اور تاریخ الخمیس کے اندر یہی حدیث، وہ مطلب کچھ اضافے کے ساتھ بھی ہے، تاریخ الخمیس بھی ہمارے انفس نفیس کے اندر حضرت علامہ دیار بکری نے اس حدیث کو یوں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان ساقفها وعلی بابها۔ علم کا شعر، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کسی نے کہ حضور آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ سوچتے ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے فعل بدی فوراً اس کا جواب دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا جی 5 ہیں۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی یہ بھی بڑا کوئی سوچنے والی بات ہے، ہر وقت تو میرے پیش نظر رہتی ہیں۔ فرمایا جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے پیش نظر ہے، یہ پوری کائنات ہر وقت علی کے پیش نظر رہتی ہے۔ معراج شریف کی ایک بات، یہ اس حوالے سے بھی معراج شریف کا مہینہ بھی آگے آ بھی رہا ہے تو بیان بھی کر رہے ہیں۔ دیوبندی وہابی آج کل یہ بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو نہیں دیکھا، حضور کا دیدار نہیں ہوا، یا کوئی مانتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے جی حالت خواب میں ہوا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ ہاں جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی دیدار اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، دیدار الہی ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں جی تو اس حوالے سے ہمارے علماء نے جو دلائل پیش کیے، یہ جو 7ویں سال والی کلاس بیٹھی ہے نا شرح قائد میں، انہوں نے پڑھے ہیں ایک دلیل وہاں جو شرح قائد کے اندر موجود ہے، ایک دلیل انہوں نے بیان کی تھی اسی آیت سے، ایک میں نے اپنی طرف سے بیان کی تھی، وہ دونوں کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب آرنی، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، دیدار کروا۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں انہوں نے جو دلیل قائم کی تھی وہ یہ تھی کہ دیدار الہی ممکن تھا، تبھی موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں رب کی رؤیت کا سوال کیا تھا۔ اگر دیدار ممکن نہ ہوتا، ممتنع ہوتا، تو اللہ کا نبی ممتنع چیز کا سوال نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار الہی کے لیے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ اور دوسری دلیل بھی حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے یہاں دوسری دلیل بھی دی، وہ فرماتے ہیں کہ دیدار ممکن ہے، دیدار ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا اس وجہ سے۔ نمبر 2، اللہ کریم نے دیدار کو استقرار جبل پر موقوف قرار دیا ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر ٹھہرا رہا تو میرا دیدار ہو جائے گا، رویت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ استقرار جبل بھی فی نفس ہی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہو ممکن ہوتا ہے، لہذا دیدار ممکن ہے۔ ایک تیسری دلیل اسی پر جو میں نے کہا تھا، اس کے اندر ایک اور بھی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، اے کریم تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ کریم فرماتا لن ارا، میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہیں فرمایا لن ارا۔ ہاں جی باید متکلم نفی جاہد بلن ناسبہ کا سیغہ ہے نا، لن ارا مجہول کا سیغہ ہے۔ لن ارا ہرگز میں نہیں دیکھا جا سکتا، اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو رب یہ فرماتا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، اے کریم تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے جو دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھے نہ چشم
فقط نگاہ مصطفیٰ